الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس وقت موجود ہیں خپلو مین بازار ڈسٹرکٹ گانچے سے۔ یہاں پر امدادی کیمپ سجایا گیا ہے، چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے طول و عرض میں بارشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہی مچی ہے، تو اس وقت ضلع گانچے کا جو علاقہ چھوربٹ جو بارڈر ایریا بھی ہے، وہاں پر تباہی ہے، یہ ہے تھونگوس میں۔ تو ان لوگوں کو امداد دینے کے لیے، ان لوگوں کی بحالی کے لیے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے۔ اس امدادی کیمپ کا انعقاد مرکزی NYF یعنی نور بخشا یوتھ فیڈریشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو ہم نور بخشا یوتھ فیڈریشن کے عہدیداروں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صدر صاحب محمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسحاق شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری قیصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب ونگ۔ ان سے بات کر کے ہم یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو محمد علی ایڈوکیٹ صاحب بتائیے کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے میں وائس آف کراکرم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دکھ کی اس گھڑی میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سوشل میڈیا پر اپنا آپ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مختصراً بتاتا چلوں کہ NYF نے جب بھی جہاں پر بھی انسانیت کو کوئی مسائل پیش آیا، قدرتی حادثات کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے، تو ہمیشہ NYF دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش رہے ہیں۔ سب سے پہلے تلس میں جو سیلاب آیا تھا آج سے کئی برس قبل، تو وہاں پر بھی NYF نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1.5-2 سال پہلے شگر میں سیلاب آیا، تباہی مچا دی، تو NYF نے وہاں پر بھی کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ نقد و رقوم کے ذریعے بھی ان کی مدد کی۔ اس کے بعد چند مہینے پہلے برا میں کچھ مکانات نذر آتش ہو گئے، آتشزدگی کا شکار ہو گئے، تو اس وقت بھی NYF نے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کی۔ اور حالیہ جو تھوموس میں سیلاب آیا ہے، تو کل مرشد کامل اور قائد ملت صوفیہ نور بخشا مولانا رستم علی انجم صاحب اور NYF کے عہدیداروں نے تھوموس کا دورہ کیا، نقصانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد اس ریلیف کیمپ کا انعقاد ہم نے اپنے قائد ملت کے حکم سے کیا ہے۔ تو نقصانات کی جہاں تک بات ہے، تو وہاں پر 30 سے زیادہ دکانیں تباہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی جو روزگار کے ذرائع ہیں، دکانوں کی شکل میں، ہوٹلوں کی شکل میں، بیکری کی شکل میں، ٹریکٹر گاڑیوں کی شکل میں، تو یہ ساری چیزیں ان کی تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ دکھ کے اس موقع پر اہلیان تھومبس کو نہ بھولیں، بلا رنگ و نسل یا مذہبی تفریق کے ان کی بھرپور مدد کریں۔ نقصانات کی جہاں تک بات ہے، تو جب تک گورنمنٹ اس میں حصہ نہیں لیں گے، NGOs اور دوسرے جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کریں گے، اہلیان تھومبس پہلے کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ تو ہم نے صدر صاحب، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو اسحاق شاکر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ضلع گانچے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہم قیصر محمود صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ادھر آ جائیں تاکہ بات ہو سکے۔ تو اسحاق شاکر صاحب، انہوں نے چونکہ گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو جہاں پر دیگر جو چیزیں ہیں اس میں سے حکومت تک بات پہنچانے میں آپ سے زیادہ کون موزون شخص ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک حکمران جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں ضلع گانچے میں، تو آپ کس طریقے سے انشور کریں گے کہ ان جلد از جلد امداد پہنچ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے فدا حسین صاحب آپ کا اور آپ کے یہ جو صحافتی ادارہ ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بروقت ہمارے اس کیمپ میں تشریف لا کر ہمارے انٹرویو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس چیز کو آپ کے جو چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا اپنے طور پہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ضلع گانچے، بحیثیت جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن صوفیہ نور بخشا گانچے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی سطح پہ، جہاں تک میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں نے خود ایک آرٹیکل سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے کہ جس میں نے ہمارے جو گلگت بلتستان کے فیڈرل منسٹر جناب علی امین گنڈپور صاحب سے، ہمارے جو چیف منسٹر خالد خورشید صاحب سے، اس کے علاوہ ہمارے کمشنر چیف سیکرٹری، ان کے علاوہ ہمارے جو بلدیات کے وزیر جناب حاجی عبدالحمید صاحب سے بھی سوشل میڈیا پہ بھی ریکویسٹ کیا، اور پرسنلی کل جناب حاجی عبدالحمید صاحب، جناب مشتاق صاحب، ہمارے جو منسٹرز ہیں، وہ بھی موقع پہ جا کے وزٹ کر کے اس کو نوٹس لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر گانچے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ فوری طور پہ جو ان کو ضرورت ہے وہ پہنچا دیں۔ باقی جو اسسمنٹ کر کے کتنا نقصان اس کا بنتا ہے، اس کی بحالی کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے،
اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس میٹنگ کے بعد ہم باقاعدہ ایک ریزولوشن کی شکل میں، قرارداد کی شکل میں، تھومس کے میٹنگ کن کے درمیان ہوگا؟ میٹنگ ہمارے پارٹی لیول پہ، صرف پاکستان تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کی ہے. تو یہ بھی ہم نے کل پرسوں کال کرنا ہے. اس پہ میرے صدر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ابھی سردس یہ کیمپ چونکہ نور بادشاہ یوتھ فیڈریشن کا ہے، چونکہ میں ان کے تنظیم کا، بڑے تنظیم کا جو مدر ونگ ہے، جو مرکزی انجمن ہے، اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، تو میں نے صرف جسٹ یہ وزٹ کیا ہے کہ کیمپ کے بارے میں. تو بہت سارے لوگوں کو اگر خدشات ہے تو بروقت اگر کسی کو کوئی شکایت ہو اس چندہ مہم میں تو ہم تک پہنچائیں، ہم کو ازالہ کریں گے. اگر جن اچھا کام کرے تو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کو تعاون کریں اور ان متاثرین کے لیے لیکن یہ سوال تو پوچھے گا نا کہ یہ ٹرانسپیرنسی آپ کس طرح یقینی بناتے ہیں؟ جو ہماری شفافیت یہ ہے کہ نظر آتا ہے ہر چیز کہ کتنے پیسے اس اسٹال پہ آیا، کتنے پیسے لوگوں نے گھروں سے دیا، کس طرح کی گاڑیوں میں سامان دیے، وہ نظر آتا ہے. ایک چیز. دوسری بات، انجمن جو ہے ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہم جو پیسے آتے ہیں ہمارے جوانوں کے ذریعے ہم حساب کتاب رکھتے ہیں، باقاعدہ چیک بک ہوتا ہے. شام کو کلوزنگ کے وقت پرچی کاٹ کے رکھتے ہیں، کوئی بھی آ کے اس پرچی کو چیک کر سکتے ہیں. باقی میرے جو عوام سے گزارش یہ ہے کہ آپ اعتماد سے دے دیں. اگر کوئی غبن ہوگا اس کا بھی ہم حساب لے لیں گے. آپ ان متاثرین کو ذہن میں رکھ کے چندہ دے دیں. انشاءاللہ ہم جو بھی ایک آپ کا روپیہ 58 54 بھی آئے ہم متاثرین تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹ ہے. ہم NYF کے صدر صاحب محمد علی صاحب، جنرل سیکرٹری عالم صاحب اور پنجاب ڈویژن کے قیصر محمود صاحب کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے بروقت یہ کیمپ کا انعقاد کر کے متاثرین کے لیے امداد کا بندوبست کیا. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ. قیصر محمود صاحب یہ بتائیے کہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں؟ جی، مجھ سے پہلے غالباً ہمارے جو سینئر حضرات ہیں انہوں نے دل کھول کر اس کے اوپر بات کی، تو میں زیادہ بات کو طول دینا ضروری نہیں سمجھتا. یقیناً کل مرشد کامل کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا تو وہاں اس وقت بہت زیادہ خودنوش کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. باقی کپڑے وغیرہ کی اتنا اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے دام درام میں سخن ان کے ساتھ تعاون کریں، اور یہی اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے. اور ہم شاہ سید علیہ رحمہ کے ہم پیروکار ہیں، اور اس کا ایک فلسفہ بھی یہی ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور یہی فرماتے ہیں وَتَعْظِيمًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَشَفَقَةً عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ. تو یہ شفقت کا ایک خوبصورت موقع ہے. تو ہم اپنے قائد محترم اور ہمارے جو انجمنی ہیں ان کے حکم پر ہم نے اس اسٹال کو یہاں پہ باقاعدہ انعقاد کیا ہے. اور ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی کہ اس کی شفافیت الحمدللہ ہم باقاعدہ حلف لے کے اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. تو ایک ایک پائے کا ہم حساب رکھتے ہیں. کسی بھی وقت وہ آ کے ہماری اس ایکٹیویٹیز کو چیک اور بیلنس کر کے ہم اس کے اوپر تحقیق بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو بات کہنے کی بات یہی ہے، ہماری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میڈیا کے طرف سے ہماری انٹرویو کے لیے یہاں پہ تشریف لایا. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے اس کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم آپ کی امانت کو وہاں تک پہنچا سکیں. لیکن اس کے بعد ایک سٹیپ ہم نے اور لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ گھروں تک جائیں گے، اور ضلع گانشے کے تمام مضافات میں ہم جا کے وہاں گھروں میں جا کے بھی ہم چندہ اکٹھا کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، سب مل بیٹھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ. آخری سوال اسحاق شاکر صاحب آپ سے یہ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کڑی تنقید اس وقت ہوئی جب پچھلے دور میں جو سردیوں کے موسم میں استور میں دیگر علاقوں میں شدید موسمی صورتحال میں کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں کی گئی. تو آپ کس طرح سے انوائٹ کریں گے، کس طریقے سے ان کو موبلائز کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کوئی شکوہ موقع نہ ملے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے. ہم صوبائی سطح پہ بھی، فیڈرل سطح پہ بھی انشاءاللہ ہمارے جو گانچے کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، کارکنز ہیں، وہ فعال ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو منوائیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ناظرین اور سامعین، آپ نے گفتگو سنی ہے مرکزی NYF کے جو ذمہ داران ہیں اور NYF کے جو دیگر جو ونگز ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یقیناً اس وقت انسانیت کہہ لیں یا جو انسان مشکل میں ہیں ان کی امداد کیجیے، یہ ان کی طرف سے اپیل ہے. تو اسی کے ساتھ وائس آف قراقرم سے میں فدا حسین آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. مگر اجازت چاہنے سے پہلے آپ جس تک یہ ویڈیو پہنچتے ہیں
وہ ہمارے وائس آف کراکرم کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ لوگوں تک اس قسم کی ویڈیوز پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.